جو آپ نے پہلی بک پڑھی حصہ نوائے اردو وہ ختم ہو چکی ہے. دوسرے حصے میں گلزار اردو ہے جس میں غزلیں اور نظمیں ہیں. تو آپ پہلی غزل جو پڑھیں گے خواجہ میر درد کی. خواجہ میر درد کا تعلق ان کے آبا و اجداد بخارا سے آ کر کے دلی میں آباد ہو گئے تھے. ان کے والد خود ان کے استاد تھے اور ان کی طبیعت کے اندر سادگی تھی. دلی کی تباہی کے بعد بہت سے شعراء بہت سے لوگ یہاں سے چلے گئے لیکن انہوں نے دلی نہیں چھوڑا اور آخر تک وہیں رہ گئے. ان کی یہ غزل جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی آسان اور چھوٹی بحروں میں ہے. بڑی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گی اور بڑی نصیحت آمیز غزل ہے. تو غزل شروع کر رہا ہوں, آپ لوگ غور سے اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ اس غزل کو زبانی یاد بھی کر لیں. تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے, جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے. شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو معصوم ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں سے جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, لیکن دنیا میں آنے کے بعد گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لد جاتا ہے. اور شاعر اس کو اس طرح کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دنیا میں گویا نہ آئے ہوتے تو ہمارے اوپر گناہ نہ ہوتے. شاید دنیا میں ہمارا آنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کے گناہوں کا بوجھ لے کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. گناہ بھی اسی لیے ہوتے ہیں. انسان کا زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. دنیا لالچی جگہ ہے, انسان اسی میں بے ایمانی, چوری اور تمام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. ویسے بھی انسان جو ہے گناہوں کا پتلا ہوتا ہے, خطا ہونا اس کی فطرت میں شامل ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی ایک طوفان کی طرح ہے. جیسے طوفان سے ٹکرانا آسان کام نہیں, اسی طرح زندگی گزارنا آسان کام نہیں, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی زندگی کو سنوارنے کے چکر میں انسان اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے. مار ڈالنے سے مراد اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس, تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے. آج آ کر کے شاعر کہہ رہا ہے, چونکہ بڑھاپا بھی ہے شاعر کا, تو اس کو دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے کہ دوستو ہم نے دنیا میں آ کر کے دنیا کا تماشا بہت دیکھ لیا, اب بس یہ رہنے کے لائق جگہ نہیں ہے. تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے. انسان کا اصل گھر تو آخرت ہے نا, تو اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ تم رہو اب ہم تو یہاں سے عاجز آ کر کے جا رہے ہیں. اور یہ شعر جس میں ایک تشبیہ کا استعمال ہوا ہے اور بہت پیارا شعر ہے کہ شمع کے مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے دامن تر چلے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی شمع کی طرح ہے. شمع موم بتی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ جلتی ہے تو جلنے کے ساتھ ساتھ پگھلتی ہے, اور جہاں جلتی ہے وہاں ایک چھوٹا سا گڈھا ہو جاتا ہے اور اس میں آنسو بھرے رہتے ہیں, یعنی گیلی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ دامن پر جا کر کے ٹپکنے لگتی ہے, پوری موم بتی بھیگ جاتی ہے. تو وہی مثال دے رہا ہے کہ شمع کی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر, بزم سے مراد یہاں دنیا محفل, بزم مانے محفل ہوتا ہے, یہاں مراد دنیا. اس دنیا میں ہم شمع کے مانند روتے ہوئے آئے, چشم نم بھیگی آنکھوں پیدا ہوئے. اور یہ واقعی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اور شاعر کہہ رہا ہے کہ دامن تر چلے, اور دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ہمارا دامن بھیگا ہوا ہے, یعنی کبھی زندگی میں سکھ نہیں ملا, ہمیشہ دکھ درد کے ساتھ زندگی گزاری. آخر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. اس میں ایک اشارہ ہے انسان کو, انسان ذرا غور کرے کہ انسان دنیا میں کہاں سے آتا ہے, کس مقصد کے لیے آتا ہے, اس کو بھیجنے والا کون ہے, اور پھر اسے دنیا میں اپنی زندگی گزار کر کے جانا کہاں ہے, اس پر غور کرے. تو ظاہر سی بات یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور
محض اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ سوالوں کے جوابات دیکھ لیجئے اور اسی غزل کی روشنی میں سارے جوابات آپ پہلے ہوم ورک کر کے بھیجیے۔ ہوم ورک کرتے وقت یہ نہ دیکھا کیجئے کہ ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہوم ورک اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب ہم فیئر پہ کرواتے ہیں تو آپ کمپیریزن کریں کہ آپ نے کتنا اپنے آپ سے سیکھا اور یہاں فیئر کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لکھے ہوئے میں کتنا فرق ہے۔ یہ آپ خود سے جب کریں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو ہر ایک سبق کا اپنے آپ تجزیہ کرنے کا، سبق کا خلاصہ لکھنے کا ڈھنگ ہو جائے گا۔ پہلے شعر میں تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے سے شاعر کی مراد ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، لیکن جب دنیا میں آ چکا ہوتا ہے تو دنیا میں بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اور اپنے اوپر لاد کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شاعر نے زندگی کو طوفان اس لیے کہا ہے کہ زندگی جینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے انسان اپنی حیات، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرتا ہے، بہت سی مشکلات جھیلتا ہے، اس لیے شاعر نے زندگی کو طوفان کہا ہے۔ چوتھے شعر میں شاعر شمع کے حوالے سے کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی شمع کی طرح سے ہے کہ جس طرح شمع جلتی اور پگھلتی ہے، اسی طرح انسان زندگی بھر جلتا اور پگھلتا ہے، یعنی ہمیشہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا اور دنیا سے جب جاتا ہے تب بھی روتا ہوا جاتا ہے، یعنی دکھ کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ آخری شعر میں زندگی کی کس حقیقت کی طرف اشارہ ہے؟ وہی جو درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ، یعنی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، کسی مقصد کے تحت پیدا ہوتا ہے اور پھر اسے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر کے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے پھر جانا کہاں ہے؟ آخرت کی منزل کی طرف اشارہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔